بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 526۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 848۔ ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ شکاری ہیں، شکار کے احکام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لو، پھر وہ تمہارے لیے شکار کو روک رکھے تو اسے کھاؤ۔ میں نے کہا اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا اگرچہ مار ڈالے۔ میں نے عرض کیا ہم لوگ تیر انداز ہیں، تو اس بارے میں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا تیر جو شکار کرے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور مجوس کی بستیوں سے گزرتے ہیں، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہوتا، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہ پا سکو تو اسے پانی سے دھو لو، پھر اس میں کھاؤ پیو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1464۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2۔ اللہ تعالی ہمیں تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔